بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 21 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق اسلامی جمہوریہ ایران کے حصہ سوم پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلا سبق ہمارا اسلامی جمہوریہ ایران کا حصہ دوم تھا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے ایران کے مذاہب پر گفتگو کی تھی۔ یہ پچھلے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ تھا، اور اس پوائنٹ کے اندر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایران کے اندر کتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، اس وقت ایران کا غالب مذہب کون سا ہے اور سابقہ غالب مذہب کون سا تھا۔ اسی طرح پچھلے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ایران کی تاریخ تھی۔ اس تاریخ میں سے ہم نے تاریخ قبل الاسلام کا جائزہ لیا۔ آج کے سبق کے اہم نقاط پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم 2 پوائنٹس پر گفتگو کریں گے۔ آج کا سبق ہمارا ایران کا حصہ سوم ہے۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ جو ہوگا وہ اس ملک کی تاریخ بعد از اسلام ہے۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے اسلامی جمہوریہ ایران کا طرز حکومت۔ یہ آج کے سبق کے 2 اہم پوائنٹ ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ان پر گفتگو کریں گے، تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی تاریخ بعد از اسلام کی جانب، اور جانتے ہیں کہ ایران کی تاریخ بعد از اسلام کیا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا بھر کے بادشاہوں کو خطوط کا سلسلہ شروع کیا تو اس وقت ایران کے اندر خسرو پرویز کی حکومت تھی۔ خسرو پرویز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا دعوت نامہ بھیجا تھا، اور یزدگر کو مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں شکست دے کر فارس کو اسلامی سلطنت میں شامل کیا۔ فارس یہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا قدیم نام مید یا میدیا تھا۔ 635 عیسوی میں قادسیہ کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مدائن شہر بھی فتح کر لیا۔ 641 عیسوی میں نہاون کا شہر بھی فتح ہوا اور یزدگر سوم وہاں سے فرار ہوا۔ 638 عیسوی میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے خوزستان، شیروان، قم اور کاشان کے علاقے فتح کیے۔ 644 عیسوی میں اصفہان فتح ہوا۔ اگلے 3 برس میں ارجان، شاپور، شیراز اور استخر فتح ہوئے۔ ایرانیوں کے ساتھ مسلمانوں کا طرز سلوک ان کے شایان شان ہی رہا، لیکن یہاں زیادہ تر پارسی مذہب کا زور رہا۔ ایرانی شہروں میں صرف مسلمان فوجی دستے ہی مقیم ہوئے تھے جو پہلے وہاں مسجد تعمیر کرتے اور پھر سکونت اختیار کرتے تھے۔ حجاج بن یوسف کے عہد تک ایران کی سرکاری زبان پہلوی فارسی ہی تھی۔ اس کے دور حکومت سے یہاں کا نظم و نسق عربی میں منتقل کر دیا گیا۔ خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کو یکساں حقوق دے کر یہاں کے مختلف عناصر کو باہم گھلنے ملنے میں بڑی مدد کی۔ 747 عیسوی میں ابو مسلم خراسانی نے بغاوت کر کے نیشا پور پر قبضہ کر لیا، جس کے فوراً بعد عباسی خلفاء کا دور شروع ہو گیا۔ ان کے عہد میں زرتشی روایات اور نظریات نے زور پکڑا۔ دین اسلام میں ان اجمی اثرات کی بدولت اسلامی فکر کا رخ اور ہی سمت مڑ گیا۔ 820 عیسوی سے 1000 عیسوی تک یہاں مختلف حکمران خاندان مثلاً آل طاہر، صفاریہ، زیاریہ، آل بویہ، ساجدیہ، مسافریہ، شدادیہ اور روایدیہ وغیرہ کی حکمرانی رہی۔ 10ویں صدی عیسوی میں سلطان محمود غزنوی کو خراسان میں ایک خود مختار سلطنت قائم کرنے کا موقع مل گیا۔ بعد ازاں اس نے نصف سے زیادہ ایران پر قبضہ کر لیا۔ خلیفہ بغداد نے اسے یمین الدولہ کا خطاب دیا۔ اس کے عہد میں ایران میں علمی اور تہذیبی روایات اپنے عروج پر پہنچی۔ ابن سینا، البیرونی اور فردوسی جیسے مشاہیر اس کے دربار سے منسلک تھے۔ 1029 عیسوی میں ترکوں نے ایران کی طرف ہجرت کی۔ ان کے سلجوقی سردار تغرل نے 1037 میں ایران پر حملہ کیا اور 17 برس کے اندر اندر اس نے بغداد سے اپنی حکومت تسلیم کرا لی۔ تغرل خاندان 1157 عیسوی تک آل سلجوق یا سلجوقیہ کے نام سے ایران میں حکمران رہا۔ اسی دور میں قلعہ الموت میں حسن بن صبا جیسے اسماعیلیوں نے قوت پکڑی، جسے دبانے کی ناکام کوشش رہی۔ آل سلجوق کے بعد ایران کے مختلف علاقوں پر خوارزم اور غوری خاندان حکومت کرتے رہے۔ 1218 عیسوی کے
کے بعد چنگیز خان نے ماوراء النہر پر قبضہ کر لیا۔ تاتاریوں کے حملے کے بعد اسلامی، عربی اور فارسی تہذیب کے بہت سے آثار مٹ گئے۔ 1258 عیسوی میں خلافت بغداد اور اسماعیلی فرقے کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ سارا ایران تاتاریوں کے زیر نگیں آ گیا۔ اب ایران پر ایل خانی حکمران تھے۔ انہوں نے نئے سرے سے اسلامی علوم اور ادب کے فروغ میں دلچسپی لینا شروع کی۔ ایل خانیوں کے بعد 1313 عیسوی سے لے کر 1387 عیسوی تک ایران اور کرمان کے علاقوں پر ان کے ملازم مظفری خاندان کی حکومت رہی۔ ان کا خاتمہ امیر تیمور لنگ نے کیا۔ 1501 میں اسماعیلی صفوی نے ایران میں صفوی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ خاندان صفویہ کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ اس کے خاندان کے تمام حکمران سید صفی الدین کی اولاد تھے۔ سید صفی الدین 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے تھے۔ سید صفی الدین بلند پایہ بزرگ تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے صدر الدین اور بعد ازاں ان کے پڑپوتے شیخ جنید نے پیری مریدی کے سلسلہ کی بدولت سہردستان اور اس کے مضافات میں سیاسی اثر و رسوخ پیدا کر لیا۔ شیخ جنید نے مریدوں کو سپاہیوں میں تبدیل کر دیا اور ایک منظم فوج تیار کر لی۔ شیخ جنید ایک معرکہ میں زخمی ہو کر فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا حیدر گدی نشین ہوا۔ شیخ حیدر نے بھی اپنے مریدوں کی ایک فوج تیار کر لی اور شاہ شیروان سے جنگ چھیڑ دی، لیکن حیدر شکست کھا کر قتل ہوا۔ شیخ حیدر کے بعد اس کا بیٹا شیخ علی جانشین ہوا، جو بعد ازاں الون بینگ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کے دو چھوٹے بھائیوں ابراہیم اور اسماعیل نے اپنے مریدوں کی زبردست فوج تیار کر کے حاکم شیروان کو شکست دے کر اسے قتل کر دیا۔ الون بینگ نے اسماعیل پر حملہ کیا۔ خونریز جنگ کے بعد الون بینگ مارا گیا۔ اس کے بعد اسماعیل نے عراق اور ایران پر قبضہ کر کے ایک آزاد سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسماعیل صفوی نے بادشاہت کا اعلان کرنے کے بعد بغداد اور موصل وغیرہ کے علاقے فتح کر لیے، پھر والی خراسان سے جنگ چھیڑ دی اور ازبک سردار محمد شیبانی خان کو شکست دے کر قتل کر دیا۔ یوں ہرات اور بلخ بھی اس کی سلطنت میں شامل ہو گئے۔ شاہ اسماعیل 1506 عیسوی سے 1524 عیسوی تک حکومت کرتا رہا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا 10 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ قزلباش سردار اس کی سرپرستی کرتے رہے۔ شاہ طہماسپ نے ازبکوں اور قلہار کی بغاوتوں کو فروغ کیا، پھر ازبکوں سے ہرات واپس چھینا۔ 1543 عیسوی میں ہمایون شیرشاہ سے شکست کھا کر طہماسپ کے پاس پناہ گزین ہوا اور اس سے مدد حاصل کر کے دوبارہ بر صغیر کا بادشاہ بن گیا۔ طہماسپ 1524 سے 1576 تک حکومت کرتا رہا۔ اس کی بیوی اپنے بیٹے حیدر کو تخت نشین کروانا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے پیش نظر اس نے خاوند کو زہر دے دیا، لیکن حیدر کو بھی امیر نو قتل کر دیا۔ اس طرح حیدر کی ماں کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اس کے قتل کے بعد اس کا بیٹا اسماعیل ثانی تخت نشین ہوا۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی بڑے بڑے امراء اور شہزادوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، چنانچہ امراء نے تنگ آ کر اسے قتل کر دیا۔ شاہ اسماعیل کو ہلاک کرنے کے بعد امراء نے طہماسپ کے بڑے بیٹے محمد خدابندہ کو ایران کے تخت پر بٹھا دیا۔ وہ بینائی کی کمزوری کے باعث 8 برس برائے نام حکومت کرنے کے بعد تخت سے دستبردار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ محمد خدابندہ کی دستبرداری کے بعد شہزادہ حمزہ مرزا نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ 1586 میں ترکوں نے حملہ کر کے اسے شکست دی۔ تبریز پر ترکوں کا قبضہ بدستور رہا۔ ملک کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ آخر 1587 میں حمزہ مرزا کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل کے بعد عباس اعظم تخت ایران پر قابض ہو گیا۔ کمسنی کے باعث علی قلی خان اور مرشد قلی یکے بعد دیگرے اس کے سرپرست بنے۔ آخر عباس نے مرشد قلی کا خاتمہ کر دیا اور ایران کا بلا شرکت غیر حکمران بن گیا۔ عباس اعظم نے 1587 سے 1629 تک کامیابی سے حکومت کی۔ اس نے ترکوں اور ازبکوں کو شکست دے کر ایران کی فوجی طاقت کا لوہا منوا لیا۔ اس نے قزوین کے بجائے اصفہان کو اپنا تخت بنایا۔ شکی مزاج ہونے کے باعث شاہ عباس نے اپنے بڑے بیٹے صفی مرزا کو قتل کرا دیا۔ عباس اعظم کے بعد 1629 میں اس کا پوتا شاہ صفی حکمران ہوا۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی چھوٹے بڑے شہزادوں اور اپنے مخالفین کو قتل کروا دیا۔ ازبکوں نے ایران کے سرحدی علاقوں پر حملہ کر کے خراسان کا صوبہ چھین لیا۔ گیلان میں بھی بغاوت ہو گئی۔ ترکوں نے موصل، ہمدان اور تبریز پر قبضہ کر لیا۔ شاہ صفی نے 1642 تک
حکومت کی اس کا دور بدامنی کا دور تھا۔ شاہ صفی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عباس ثانی تخت-نشین ہوا۔ یہ ایک عیاش حکمران تھا۔ وہ 1642 سے 1667 تک حکمران رہا۔ عباس ثانی کے بعد شاہ سلیمان حکمران ہوا۔ یہ نہایت ظالم حکمران تھا۔ معمولی جرائم کی پاداش میں مجرموں کو انتہائی سنگین سزائیں دیتا تھا۔ اس نے 1694 تک حکومت کی۔ 6 اگست 1694 کو سلطان حسین اول تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد میں شیعہ سنی فسادات کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ملک میں بدامنی پھیل گئی اور کئی بغاوتوں نے جنم لیا۔ آخر 1722 میں افغانستان کے محمود شاہ نے ایران پر فوج کشی کی اور اسے شکست دے کر اصفہان پر قبضہ کر لیا۔ ایران میں 23 اکتوبر 1722 سے 13 نومبر 1729 تک افغانی اقتدار قائم رہا۔ 1730 سے سلطان حسین کے 2 بیٹے طہماسپ دوم اور عباس سوم یکے بعد دیگرے ایران کے تخت پر بیٹھے، مگر دونوں نااہل ہونے کے باعث نادر شاہ افشار کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے رہے۔ طہماسپ دوم 2 ستمبر 1732 تک حکمران رہا۔ پھر عباس سوم تخت نشین ہوا تو حالات مزید بگڑ گئے۔ سلطنت کے مختلف حصوں پر غیروں نے قبضہ کر لیا۔ صفویوں کے آخری مقبوضہ خراسان کو افغانوں نے فتح کر کے 1736 میں صفویوں کے عہدے حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ صفوی خاندان 1506 سے 1736 تک برسر اقتدار رہا۔ 1773 سے 1794 تک ایران پر زند خاندان کی حکومت رہی، جس کا پہلا حکمران محمد کریم خان زند اور آخری حکمران لطف علی خان زند تھا۔ کریم خان نے ایران کو ایک متحدہ حکومت دی، مگر اس کے جانشین نااہل ثابت ہوئے۔ چنانچہ 1794 میں استراباد کے قاجار قبیلے کے آغا محمد خان نے پوری سلطنت پر قبضہ جما لیا اور 1796 میں خاندان قاجار کی حکومت قائم کی۔ یہ لوگ قفقازی ترک تھے اور سالور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آغا محمد خان قاجار ایک بدصورت، دبلا پتلا، سفاک اور کینہ پرور حکمران تھا۔ اس کے بھائیوں نے سرکشی کی تو اس نے ایک بھائی کو قتل کر دیا اور دوسرے کو اندھا کرا دیا۔ محمد خان قاجار نے صرف 1 سال حکومت کی اور 1797 میں 55 سال کی عمر میں مارا گیا۔ اس کا بھتیجا فتح علی شاہ تخت ایران پر بیٹھا اور 1834 تک حکومت کرتا رہا۔ اس کی 400 بیویاں اور 260 بچے تھے۔ اس نے اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو قتل اور اندھا کروا دیا۔ فتح علی نے 1814 میں انگریزوں سے معاہدہ کیا کہ حکومت ایران انگریزوں کے علاوہ کسی دیگر قوم کو ایران میں داخل نہیں ہونے دے گی۔ اگر کسی نے ایران پر حملہ کیا تو برطانیہ ایران کی مدد کرے گا۔ برطانیہ نے ایران کے ملکی دفاع کی خاطر 2 لاکھ تومان ادا کرنا بھی منظور کیا۔ اس کے عہد میں روسیوں اور ترکوں نے ایران پر حملے کیے۔ ایران نے روس کو تاوان جنگ ادا کیا۔ ترکوں سے بھی صلح ہو گئی۔ فتح علی نے عبدالعزیز آل سعود کے خلاف مسقط والوں کی مدد کی۔ فتح علی شاہ کی وفات کے بعد اس کا پوتا محمد شاہ قاجار تخت نشین ہوا۔ ابتدا میں اس نے روس اور انگریزوں کی مدد سے شورش پر قابو پا لیا۔ اس نے انگلینڈ اور روس کے سرکاری دورے کیے۔ اس نے 1 سال تک ہرات کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن تنگ آ کر محاصرہ ختم کر دیا۔ بیرونی ممالک سے خوشگوار تعلقات قائم کیے اور ملک کو خوب ترقی دی۔ محمد شاہ قاجار کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ناصر الدین شاہ حکمران ہوا۔ یہ روشن خیال اور ترقی پسند حکمران تھا۔ اس نے انگلینڈ کی 3 مرتبہ سیاحت کی اور وہاں کی بہت سی ایجادات اور عمدہ باتوں کو اپنے ملک میں رائج کیا۔ ناصر الدین کے بعد اس کا بیٹا مظفر الدین شاہ حکمران بنا۔ وہ طبعاً کمزور، کوتا اندیش اور عیش پرست تھا۔ وہ اپنا علاج کروانے کے لیے 3 مرتبہ یورپ گیا اور بیرونی ممالک سے قرضے لے کر حکومت کا دیوالیہ نکال لیا۔ اخراجات پورے کرنے کے لیے اس نے ایرانی تمباکو کی کاشت، فروخت اور برآمد کا ٹھیکہ ایک برطانوی کمپنی کو دے دیا تو ملک میں اس کے خلاف نفرت پھیل گئی۔ علماء نے تمباکو نوشی کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا تو بادشاہ کو مجبوراً تمباکو کا ٹھیکہ منسوخ کرنا پڑا۔ اس کے عہد میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ بادشاہ کی مطلق العنانی ختم کر کے اسے قومی مجلس کے تحت کر دیا جائے۔ شاہ نے عوام پر بہت سختی کی، لیکن آئینی مطالبہ جاری رہا۔ بالآخر شاہ کو جھکنا پڑا، جس کی روح سے قومی اسمبلی کے 64 ممبران منتخب ہو کر تہران پہنچے۔ قاجاریوں کے آخری عہد میں ایران میں طوائف الملوکی پھیل چکی تھی اور بادشاہ غیر ملکیوں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن چکا تھا۔ اسی دور میں ایک سپاہی رضا خان نے طاقت پکڑ لی۔ یہ ان پڑھ سپاہی ترقی کرتے کرتے کرنل کے عہدے پر فائز ہوا۔ اس نے کئی چھوٹے خود مختار حکمرانوں کو شکست دے کر ایک بار پھر ایران میں مرکزی اقتدار قائم کیا۔ 20 فروری 1921 کو قازق ڈویژن کے اس کمانڈر رضا خان نے 3000 فوجیوں کی مدد سے بغاوت کے ذریعے مسلح افواج کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس نے سید ضیاء الدین طباطبائی کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا اور قوام السلطنت کو وزیر اعظم بنا کر خود فوج کا کمانڈر ان چیف اور وزیر جنگ بن گیا۔ 1923
1923 میں اس نے وزیر اعظم کے عہدے پر بھی قبضہ کر لیا۔ احمد شاہ قاجار سیر و سیاحت کے لیے یورپ چلا گیا تو ایرانی پارلیمنٹ نے اکتوبر 1925 میں احمد شاہ کو معزول کر کے رضا خان کو ایران کا بادشاہ منتخب کر لیا۔ رضا خان نے پہلوی خاندان کی بادشاہت کا خاتمہ کر کے رضا شاہ کبیر کا لقب اختیار کیا۔ رضا شاہ کبیر نے تخت نشین ہوتے ہی ہمسایہ ممالک سے دوستانہ تعلقات بڑھانا شروع کر دیے۔ افغانستان اور حکومت ہند سے بلوچستان کے متعلق معاہدوں کے ذریعے حد بندی کا فیصلہ کیا گیا۔ اس نے ترکی سے بھی معاہدہ کیا اور تنازعات کا فیصلہ امن کے ذریعے کرنے کا وعدہ کیا۔ طے پایا کہ ہر ریاست دوسری ریاست کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دے گی۔ 21 مارچ 1935 کو ملک کا نام سرکاری طور پر فارس سے تبدیل کر کے ایران رکھا گیا۔ 1937 میں معاہدہ سعید آباد کی روح سے ایران، ترکی اور افغانستان کا اتحاد قائم ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں ایران نے اپنی غیر جانبداری کا اعلان کر دیا۔ 1941 میں جرمنی نے روس پر حملہ کیا تو روس اور برطانیہ نے مل کر ایران سے مطالبہ کیا کہ اتحادیوں کو روس سے براستہ ایران تعلقات قائم کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ جنگی سامان بآسانی روس تک پہنچایا جا سکے۔ شاہ ایران نے اتحادیوں کی درخواست رد کر دی۔ اس پر 26 اگست 1941 کو روسی فوجوں نے شمال مغرب سے اور انگریزی فوجوں نے جنوب کی طرف سے ایران پر یلغار کی۔ 3 دن تک معمولی مقابلہ کرنے کے بعد ایران نے ہتھیار ڈال دیے اور سارے ایران پر عملاً اتحادیوں کا قبضہ ہو گیا۔ رضا شاہ کبیر مایوس ہو کر 16 ستمبر 1941 کو اپنے ولی عہد بیٹے محمد رضا شاہ کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ نئے بادشاہ نے ایران کی سالمیت اور آزادی کے تحفظ کی ضمانت پر اتحادیوں کو ملک کے تمام ذرائع مواصلات سے فوائد اٹھانے کی اجازت دے دی۔ اس نے جرمنی، جاپان اور اٹلی سے اپنے تعلقات منقطع کر لیے اور 1943 میں جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ 25 اکتوبر 1949 کو ایران کی شاہی حکومت نے اعلان کیا کہ مملکت کا نیا نام کشور شہنشاہی ایران ہوگا۔ 1951 میں قوم پرست لیڈر محمد مصدق وزیر اعظم بنے تو شاہ ایران نے تیل کی صنعت کو قومیانے کا فیصلہ کیا، چنانچہ بہت جلد دونوں کے مابین اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ مصدق نے جلد ہی وسیع اختیارات حاصل کر لیے۔ انہوں نے سینٹ کو ختم کر کے ملک کی اعلیٰ عدالت کو بھی موقوف کر دیا اور مطلق العنان بننے کی کوشش شروع کر دی۔ چنانچہ شاہ نے بدظن ہو کر مصدق کو برطرف کرنے کی کوشش کی، لیکن مصدق کے حامیوں نے شاہ کو جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا۔ 16 اگست 1953 کو شاہ ایران بغداد پہنچا، لیکن 19 اگست کو امریکی CIA نے ایران میں تعینات اپنے افسروں کے ذریعے وزیر اعظم محمد مصدق کا تختہ الٹ دیا۔ اس منصوبے کو آپریشن آجکسن کا نام دیا گیا۔ 22 اگست شاہ روم سے واپس وطن پہنچ گیا اور بادشاہ دوبارہ بحال ہو گئی۔ یہ بات زیادہ دیر تک دنیا کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکی اور امریکی CIA کا کردار ظاہر ہو گیا۔ 1962 میں ایک شاہی فرمان کی روح سے سفید انقلاب جاری کیا گیا، جس کے تحت سرکاری اراضی کسانوں میں تقسیم کی گئی، زمین کی حد ملکیت مقرر کی گئی، جنگلات کو قومی ملکیت قرار دے دیا گیا، سرکاری کارخانوں کے حصص عوام میں فروخت کیے گئے، صنعتوں کے منافع میں مزدوروں کی شرکت کا انتظام کیا گیا، انتخابات کے قانون میں ترمیم کی گئی، سپاہ دانش قائم ہوئی۔ ان اصلاحات کی مخالفت اعلیٰ طبقے کی طرف سے ہوئی تو شاہ نے اسے عوام کے استصواب رائے کے لیے پیش کر دیا، جسے باہری اکثریت سے منظور کر لیا گیا۔ 1963 میں حکومت نے خواتین کو حق رائے دہی کا عطا کیا۔ 26 اکتوبر 1967 کو شاہ ایران کی باقاعدہ رسم تاج پوشی سر انجام پائی۔ 1977 میں ایک اسلامی انقلابی تحریک وجود میں آئی۔ 1978 میں عوام کے احتجاج نے ہمہ گیر اور خطرناک صورتحال اختیار کر لی، جسے شاہ نے ظالمانہ طریقے سے کچلنے کی ناکام کوشش کی۔ 8 ستمبر 1978 کو ملک کے 12 اہم شہروں میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ احتجاجی عوام سے فوج کے تصادم نے ملک بھر میں آگ برپا کر دی۔ جبر و تشدد کے باوجود شاہ حالات پر قابو نہ پا سکا۔ 27 دسمبر کو 5 ماہ میں تیسری حکومت تبدیل ہوئی۔ بالآخر 16 جنوری 1979 کو شاہ ایران ڈاکٹر محمد مصدق کے پرانے ساتھی شاہ پور بختیار کو وزیر اعظم مقرر کر کے ملک سے فرار ہو گئے۔ شاہ ایران مصر فرار ہوا تو 22 جنوری تک سید جلال الدین تہرانی نے بادشاہ کے قائم مقام کے فرائض انجام دیے۔ 22 جنوری کو شاہ ایران مراکش پہنچ گیا۔ 1 فروری کو آیت اللہ خمینی پیرس سے 17 سالہ جلاوطنی کے بعد فاتحانہ شان سے تہران پہنچ گئے۔ عوامی بغاوت کے نتیجے میں شاہ پور بختیار کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ہزاروں سال پرانی بادشاہت بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ ایران کو اسلامی جمہوریہ قرار دے دیا گیا۔ 1982 میں عراق سے مسلسل 2 سالہ جنگ کے بعد ایران نے عراق پر زوردار حملہ کیا اور 24 مئی کو ایرانی فوجوں نے 578 دن بعد خرم شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ عراق کی 30,000 فوج میں سے اکثریت نے اپنے کمانڈر کی ہلاکت کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ 16 اگست 1985 کو صدارتی انتخابات میں علی خامنئی دوبارہ صدر منتخب ہو گئے۔ 20 اگست
1988 को अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों से ईरान इराक 8 साल जंग ख़त्म हो गई। जून 1989 में आयतुल्लाह ख़मैनी इंतकाल कर गए और इनकी जगह आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को नया मजहबी लीडर मुकर्रर किया गया। अप्रैल 2001 में ईरान और सऊदी अरब ने अमन और सलामती के एक माहिदे पर दस्तखत किए। 19 फरवरी 2003 को वस्ती ईरान में फौजी मुसाफिर त्यारा गिरने से 302 अफराद हलाक हुए। ये तमाम अफराद ईरान की इनकलाबी गार्ड के सिपाही थे। 26 दिसंबर 2003 को सूबह किरमान के शहर बाम में शदीद जलजले से तकरीबन 70,000 अफराद हलाक हो गए। जनवरी 2004 में ईरान और मिस्र के दरमियान 25 साल से मुनक़ता सिफारती ताल्लुकात दोबारा बहाल हो गए। 20 फरवरी 2004 के पार्लिमानी इंतखाबात में क़दामत पसंदों की जीत हुई। इस्लाह पसंदों ने धांधली के इल्ज़ामात लगाए। अमरीकी प्रोपेगेंडा तोड़ने के लिए ईरानी पार्लियामेंट ने $15 लाख की मंजूरी दी। 17 जून 2005 को होने वाले सदारती इंतखाबात में 3 बड़े उम्मीदवार थे। साबिक सदर अली अकबर हाशमी, मेहदी कुरूबी और तेहरान के नौजवान मेयर महमूद अहमद नजाद, लेकिन कोई भी उम्मीदवार वाज़ेह अक्सरियत हासिल न कर सका। 24 जून को फैसला कुन मरहले का ऐलान किया गया। इस मरहले में सख्तगीर रहनुमा और तेहरान के मेयर महमूद अहमद नजाद भारी अक्सरियत से ईरान के नए सदर मुंतखब हो गए। मई 2009 में ईरानी साइंसदानों ने एक कामयाब तजर्बे के जरिए क्लोनिंग करके एक क्लोन भेड़िया पैदा या तैयार कर ली, जिसका नाम हिना रखा गया और ये अस्फान शहर में पैदा हुई। 12 जून के सदारती इंतखाबात अहमदी नजाद दीगर मुखालिफ उम्मीदवारों को शिकस्त देकर दूसरी 5 साल मुद्दत के लिए सदर मुंतखब हो गए। 10 मार्च 2010 को ईरान ने जमीन से जमीन तक मार करने वाले पहले मुल्की साख्ता मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। ईरानी भेड़िया ने खलीज फारिस के पानियों में पहले मुल्की साख्ता मिसाइल जामारान का कामयाब तजर्बा किया। ये मिसाइल 100 किलोमीटर तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। इस तरह आज के सबक का हमारा पहला पॉइंट मुकम्मल हुआ। आज के सबक के दूसरे पॉइंट की जानिब जाते हैं। आज के सबक का हमारा दूसरा पॉइंट है ईरान का तर्ज हुकूमत। इस्लामी जमहूरिया ईरान का कौमी आइन इनकलाब के बाद 18 जून 1979 को शाया हुआ। 3 अगस्त को अवाम ने रेफरेंडम के जरिए इसकी मंजूरी दी और 2 दिसंबर 1979 को यह बाकायदा नाफिज हुआ। इसके तहत ईरान आज़ाद और खुद मुख्तार इस्लामी जमहूरिया है और ईरान की तमाम नस्ली ग्रोहों फारसी, तुर्क, कुर्द, अरब, बलोच, तुर्कमान को बराबर के हुकूक हासिल हैं। 28 जुलाई 1989 को अवामी रेफरेंडम के जरिए आइन में 45 तरमीम की गई। इसमें बड़ी तरमीम के तहत वज़ीर आज़म का ओहदा खत्म करके सदर के इख्तियारात में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। सदर रियासत का सरबराह मुमलिकत, तमाम आइनी व इंतजामी उमूर का मालिक, अदलिया का सरबरा और मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर है। सदर अवामी वोटों से 5 साल के लिए मुंतखब होता है। इसकी मावनत मुतअद्दिद नायब सुदूर करते हैं। एक ऐवानी पार्लियामेंट जिसका नाम इस्लामी मजलिस है 270 अरकान पर मुश्तमिल है। ईरान की बड़ी सियासी जमातों में हिज़्ब एतदाल व तोसी, इस्लामिक ईरान, सॉलिडरिटी पार्टी, सर्वेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पार्टी, जमात असरगारान, जुब्बा मुशरकत ईरान इस्लामी, मजमा नीर वाह खत इमाम, अंसार हिजबुल्लाह, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानियन कुर्दिस्तान, फिदायान खल्क, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ईरान, कोमाला, मुजाहिदीन खल्क, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, लिबरेशन मूवमेंट ऑफ ईरान, पान ईरानी पार्टी और नेशनल फ्रंट शामिल हैं। इस तरह हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। आज के सबक का खुलासा जान लेते हैं। आज के सबक के अंदर हमने 2 पॉइंट्स पर गुफ्तगू की। पहला पॉइंट हमारा ईरान की तारीख बाद इस्लाम थी और दूसरा पॉइंट जिस पर हमने गुफ्तगू की वो ईरान का तर्ज हुकूमत था। इस खुलासे के साथ ही हमारा सबक मुकम्मल होता है। आप तलबा से इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।